اچھا یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کو میری بات سے حیرت ہوگی، یہ اس طرح کی جو بات کرتے ہیں نا آپ کو میری بات سے حیرت ہوگی، آپ کو میری بات پر حیرت ہوگی، میں آپ سے یہاں تک آپ سے عرض کر دیتا ہوں، آپ کو بہت توجہ سے میری بات سننی پڑے گی، دیکھو میری بات کو ذرا دھیان سے سنو۔ یہ اس طرح کی جب باتیں کرتے ہیں نا تب سمجھ لینا چاہیے کہ اسی کے فوراً بعد یا تو وہ قرآن میں تحریف کرنے والے ہیں، یا کوئی نئی بدعت ایجاد کرنے والے ہیں، یا کسی مسئلے میں شذوذ اختیار کرنے والے ہیں۔ یہ علامت ہوتی ہے اس بات کی کہ مولانا سعد صاحب اب بیان کے اندر آگے جا کر ایک بلنڈر کرنے والے ہیں۔ آگے سنو۔ آپ کو میری بات پر حیرت ہوگی، میں آپ سے یہاں تک آپ سے عرض کر دیتا ہوں، اگر آپ منبر سے امر معروف کر رہے ہیں، امر کر رہے ہیں، اس سے آپ کے ذمے سے امر معروف نہی کا فریضہ ادا نہیں ہوا۔ منبر تعلیم کی جگہ ہے، میں بہت آپ سے وہ صحیح بات ہے، منبر تعلیم کی جگہ ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ منبر پر بیٹھ کر اپنے حلقے میں التحیات اور دعائے قنوت یاد کراتے تھے۔ مولانا سعد صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کو میری بات پر حیرت ہوگی، میں آپ کو یہاں تک عرض کر دیتا ہوں کہ ممبر سے اگر کوئی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر رہا ہے تو اس سے بھی اس کا دعوت کا فریضہ ادا نہیں ہوگا۔ یعنی دنیا بھر میں جتنے علماء ممبر سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر رہے ہیں، مولانا سعد صاحب کاندھلوی کے نزدیک ان کی دعوت کا فریضہ ہی ادا نہیں ہوگا۔ ویسے فوڈ فار تھاٹ کے لیے وہ علماء جو مولانا سعد صاحب کی اندھی عقیدت میں بہہ گئے ہیں ان کے لیے میرے کچھ سوال ہیں۔ سوال نمبر 1، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر چڑھ کر جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا ہے، کیا اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا فریضہ ادا ہوا یا نہیں؟ پھر اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے خلفائے راشدین حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان اور حضرت علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، پھر ان کے بعد دیگر صحابہ، تابعین، تبع تابعین، فقہا، ان سارے حضرات نے ممبر سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا ہے، کیا ان لوگوں کا دعوت کا فریضہ ادا ہوا یا نہیں ہوا؟ سوال نمبر 2، مولانا سعد صاحب اور دیگر وہ علماء جو تبلیغی جماعت سے جڑے ہوئے ہیں وہ بھی ممبر پر کھڑے ہو کر تبلیغی بیانات کرتے ہیں، اسی طرح ہر جمعرات کو مرکز والے دن مغرب بعد جو بیان ہوتا ہے وہ بھی ممبر سے ہوتا ہے، کیا اس بیان سے دعوت کا فریضہ ادا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ ممبر پر کھڑے ہو کر تبلیغی بیان کرنے سے دعوت کا فریضہ ادا ہو جائے گا، تو جو دیگر علماء ہیں جب وہ ممبر پر بیان کرتے ہیں تو ان کی دعوت کا فریضہ ادا کیوں نہیں ہوگا؟ وجہ فرق کیا ہے دونوں میں؟ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ممبر پر تبلیغی بیان کرنے سے بھی دعوت کا فریضہ ادا نہیں ہوگا تو پھر آپ ایسا کام کیوں کر رہے ہیں جس سے تبلیغ کا فریضہ ہی ادا نہیں ہو رہا؟